ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا حامل عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ جمہور مفسرین کے مطابق یہاں پر جو 10 راتیں ہیں یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ، تو اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اور قسم کا قاعدہ یہ ہے کہ بڑی غیر معمولی عظمت کی حامل جو چیز ہے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ امام ترمذی علیہ رحمت نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، کتاب الصوم کے اندر، کہ 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے، یعنی ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے ان 10 دنوں میں جو عمل ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس پر ایک سند صحیح کے ساتھ حدیث لے کر آ رہے ہیں، اور حدیث نمبر 757 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی بھی دن میں اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے، یعنی نیکیاں کرنی، نوافل ادا کرنے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، درود و سلام پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، کوئی بھی نیک اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، یعنی ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، بندہ اپنی جان اور اپنے تمام مال کے ساتھ نکل جائے اور وہ جہاد کرتا رہے، فلم یرجع من ذلک شیء بشیء، یہاں تک کہ وہ کسی شے کو واپس نہ لے کر آئے، تو اس مجاہد کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، وگرنہ 10 دنوں میں عمل کرنے والے کا ثواب ہر عمل سے زیادہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جو امام ترمذی نے ہی روایت کی ہے، حدیث نمبر 758۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف احادیث معتبر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ، فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ اللہ رب العزت کو کسی بھی دن میں عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت محبوب ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، فرمایا کہ اس کے ہر دن کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ہر رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ بہرحال ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں، ان راتوں میں غفلت سے وقت نہ گزاریں بلکہ رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی اطاعت میں وقت گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔